چھوڑ دو، مت مارو مجھے، چھوڑ دو۔ اس نے کھینچ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، جس پر وہ روتی ہوئی چیخنے لگی۔ چپ رہیں، ابھی تو عزت جائے گی، اگر چپ نہ ہوئی تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس کی گردن پر جھکتے وہ دانت گھاڑ گیا، جس پر اس کی چیخیں واضح تھی۔ وہ معصوم سی تھی، 18 سالہ لڑکی جس کو کالج سے وہ یہ کہہ کر لایا تھا کہ اس کے بابا نے بھیجا ہے کہ وہ اسے گھر لے جائے، لیکن اس کے ارادے ناپاک تھے جو وہ 18 سالہ لڑکی سمجھ نہ سکی۔ وہ چیخ رہی تھی، بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارتی اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی گردن پر جگہ جگہ دانت گاڑ آتا۔ اس کو ساتھ بھاری سی لالٹین پڑی نظر آئی۔ اس نے بنا کسی بھی دیر وہ لالٹین اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ وہ بل بلاتا ہوا پیچھے گرا۔ وہ لڑکی جھونپڑی کا دروازہ کھولتی باہر بھاگی۔ رک کمینی، مجھے مارے گی؟ وہ اپنے سر سے خون نکلتے دیکھ اس کو باہر بھاگتے دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ مجھے بچا لو، وہ گندھا انکل مجھے مار رہا تھا، دیکھو یہاں بھی مارا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی کسی مضبوط وجود سے ٹکرائی تھی، اس کے گرد حصار باندھتی وہ اس کو کہنے لگی، پھر اسے تھوڑا دور ہٹتی اس کو اپنی گردن دکھانے لگی۔ وہ شخص اس کی گردن پر نشان دیکھتا لب بینچ گیا۔ اس کے علاقے میں یہ سب ہو رہا تھا اور اس سب سے وہ بے خبر تھا۔ اس نے سخت نظروں نے اپنے پاس کھڑے آدمی کو دیکھا جو سر چکا گیا۔ وہ آ رہا ہے، بچا لو۔ اس کو دیکھتی دوبارہ سے اپنے پاس کھڑے شخص کے گلے لگ گئی۔ سردار۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں تھا، اپنے علاقے کے سردار کو وہ پہچان چکا تھا۔ وہ واپس بھاگنے لگا جب سردار کے اشارے پر اس کے آدمی آگے بڑھتے اس شخص کو اپنی قید میں لے چکے تھے۔ اس کو زندان میں بند کر دو اور کل ہی جرگہ بلاؤ، سردار نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ وہ سب اسبات میں سر ہلاتے اس کو لیے پچھلی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ تمہارا گھر کہاں ہے لڑکی؟ سردار نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے کہا، جو اب اس سے تھوڑا دور کھڑی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ جانے کیوں سردار کو اس کی جھکی آنکھیں پسند نہیں ہیں۔ میرا نام لڑکی نہیں افا بلوچ ہے، وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ میں نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے اپنا سوال دہرایا۔ وہ سردار تھا، یہاں کا اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے پہلی ہی ملاقات میں اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آگے نہ جانے کیا کیا ہونے والا تھا۔ میرا گھر اس طرف، اس نے کہتے اپنے گھر کا رستہ بتایا۔ چلو آؤ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ سردار نے اسے کہتے اپنی جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کی جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بات ہے، کھڑی کیوں ہو؟ وہ جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو اسے وہیں کھڑے دیکھ کر دوبارہ بولا۔ وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے لے چکی تھی، جس سے اس کی گردن چھپ گئی۔ میں بیٹھوں کیسے؟ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ جیپ کا پاؤں رکھنے والا سٹینڈ اس کے لیے کافی اونچا تھا۔ وہ چڑھ نہ پاتی اس لیے بولی، کیا مطلب؟ کیسے؟ جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھو۔ سردار نے غصے سے کہا۔ تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ مجھ سے چڑھا نہیں جائے گا۔ وہ بھی جواباً چیخی، آواز نیچی رکھو۔ اتنا کہتے سردار ایک ہی جست میں نیچے اترا، گھوم کر اس کی طرف بڑھا۔ چلو اب چڑھو۔ اپنا ہاتھ آگے کرتے سردار نے چڑھنے میں مدد کی۔ سردار کے لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سردار جو خود اپنا کوئی کام نہیں کرتا، اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے پہلے تو جیپ خود چلانے والا تھا اور پھر اتر کر دوبارہ اس کو مدد دینے لگا۔ وہ سب ناممکن کو اپنے سامنے ممکن ہوتا دیکھ رہے تھے۔ بس اتنی سی بات تھی اور تم ایسے ہی غصہ کر رہی تھی۔ وہ اسے گھور کر بولتی سیدھی ہو کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سردار بنا کچھ بھی بولے اس کی طرف سے گھوم کر دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے۔ جیپ سٹارٹ کر گیا۔ وہ آج زمینوں کا چکر لگانے اس طرف آیا تھا اور خدا نے اس کو اس معصوم کا مسیحا بنا دیا۔ جرگہ شروع کیا جائے۔ سردار کے آتے ہی جرگہ شروع ہوا۔ دونوں طرفین سے ان کی بات سنی گئی۔ سردار، میرے بیٹے کے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی گواہ ہے تو ان سے کہیں لے آئیں۔ میرا بیٹا بے قصور ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ اس لڑکے کے والد نے سردار کے سامنے التجا کی۔ اس کی بات سنتے سردار خاموشی سے بیٹھا۔ اب فیصلے کا وقت تھا اور ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ جو اس لڑکے کے والد کو ٹھٹک رہی تھی، پھر سردار
اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جس کے احترام میں سب بھی کھڑے ہو گئے۔ میں سردار شہیر بلوچ یہ حکم دیتا ہوں کہ یاور علی جس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا گواہ میں سردار شہیر بلوچ خود ہوں، اس کو بیچ چوراہے پر پھانسی دے دی جائے تاکہ باقی تمام لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکے، اور اگر میرے علاقے میں دوبارہ اس طرح کی غلیظ حرکت ہوئی تو اس سے بدتر انجام ہوگا۔ اس حرکت کو سر انجام دینے والے کا سردار شہیر بلوچ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچتے روبدار لہجے میں کہا۔ سردار شہیر بلوچ کی دائیں طرف ان کے والد صغیر بلوچ کھڑے تھے، جو سردار شہیر بلوچ کی اس فیصلے سے خوش نہیں لگ رہے تھے، لیکن وہ سردار کے کسی بھی فیصلے کو رد نہیں کر سکتے۔ سردار شہیر کے فیصلے پر یاور علی کو وہاں سے لے جایا جا چکا تھا۔ نہیں سردار، آپ اس کی شادی کروا دیں میری بیٹی سے۔ افا کے والد نے ہاتھ جوڑ کر گویا منت کی۔ سردار شہیر کی، آپ کو سردار کے فیصلے کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سردار شہیر کے ساتھ کھڑے ان کے خاص آدمی شاہد خان نے کرخت لہجے میں کہا۔ معافی سردار، لیکن سردار کون کرے گا میری اس بچی سے جس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اس کو جان سے مار کر خود بھی مر جاؤں۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولے۔ ان کے پاس صرف ایک عزت ہی تو تھی جو کل ان کی معصوم بچی کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اس سے تو وہ بچ گئی، لیکن ان کی عزت بچ جاتے بھی نیلام ہو چکی تھی۔ اب کون کرتا ان کی معصوم سی بچی سے شادی جس پر پاک صاف ہوتے ہوئے بھی حرف اٹھ رہے تھے؟ اس کی بات سنتے سردار نے ایک نظر بھرے مجمع پر ڈالی، جن میں کھڑے سب نوجوانوں کے سر جھک گئے۔ گویا مطلب صاف تھا، افا بلوچ کے ساتھ شادی کرنے پر کوئی بھی راضی نہ تھا۔ سردار شہیر نے آگے بڑھتے اپنے کندھوں سے اپنی اجرک اتار کر افا بلوچ کے گرد اڑا دی، جو اپنے والد کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ سارا مجمع حیران رہ گیا۔ اجرک اڑانے کا مطلب تھا سردار شہیر بلوچ خود اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ سب لوگوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ وہ 29 سالہ سردار شہیر بلوچ جو اپنی مثال آپ تھا، وہ اس معمولی سی 18 سالہ لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ نکاح ابھی ہی ہوگا۔ حیران مجمع میں سردار شہیر بلوچ کی سخت آواز گونجی تھی۔ بہت شکریہ سردار۔ افا کے والد نے سردار شہیر کے پیروں میں جھکنا چاہا جب وہ انہیں روک گیا۔ شاہد خان نے اس وقت ہی امام مسجد کو بلوایا تھا اور پھر اسی بھرے مجمع کو گواہ بناتے افا بلوچ سردار شہیر بلوچ کی بیوی بن گئے۔ اس کے اجرک میں خود کو چھپائے اس کی جیپ میں بیٹھی تھی۔ آج بھی سردار شہیر بلوچ نے اس کی جیپ میں بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج پورے حق سے اس کا بازو پکڑتے، خود اس کو جیپ میں چڑھایا اور خود دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے جیپ سٹارٹ کرتے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ آج بھی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، کیونکہ اب مقابل بیٹھی اس سے 11 سالہ چھوٹی لڑکی افا شہیر بلوچ تھی، اس کی محرم تھی۔ سردار شہیر بلوچ کی گاڑی بلوچ حویلی کی طرف رواں دواں تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم کریمہ؟ وہ چونک کر بولی۔ جی بی بی سرکار، یہی سچ ہے۔ سردار نے اس منحوس افا کو اپنی اجرت اڑا دی اور پھر نکاح بھی اسی وقت کر لیا۔ اب سردار اس کو حویلی لا رہے ہیں۔ کریمہ کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کریمہ، یہ حق ہماری آرزو کا تھا۔ انہوں نے سامنے پڑا پان کا ڈبہ اٹھا کر نیچے دے مارا۔ نیچے چلو، ہمیں خود بھابھی سرکار سے بات کرنی ہوگی۔ وہ اپنی شال کا پلو کندھے پر اوڑھتی باہر کی طرف بڑھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بھابھی سرکار؟ سردار ہماری آرزو کا حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ دلشاد بیگم سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی فرزانہ بیگم کے سامنے صوفے پر بیٹھتی انتہائی تیز سے بولی۔ بے فکر رہو دلشاد بیگم، ہماری آرزو سے اس کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو کیا ہوا؟ سردار نے اس معمولی سی لڑکی کو اپنی اجرت اڑا دی، نکاح کر لیا تو؟ لیکن سردار کی خاندانی بیوی اور ہماری بہو تمہاری بیٹی آرزو ہی بنے گی، فرزانہ بیگم روب سے بولی، کیونکہ بلوچ حویلی میں ان کا ہی حکم چلتا تھا تو انہیں خود پر بلا کا یقین تھا کہ سردار کبھی بھی ان کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ آپ نے کہہ دیا بھابھی سرکار، اور ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، اب ایسا ہی ہوگا۔
دلشاد بیگم ان کی بات سنتی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پرسکون لہجے میں بولی۔ وہ فرزانہ بیگم کی بات سے مطمئن ہو گئی تھی۔ یہاں ان کے گاؤں میں 2 شادیاں کرنا عام تھا، لیکن عام نہیں تھا تو یہ گاؤں کے سردار کے پاس خاندانی بیوی لازمی ہو۔ اگر گاؤں کے موجودہ سردار کی خاندانی بیوی نہیں ہے تو اس سردار کے ساتھ ان عام لوگوں کا مقابلہ ہوتا جو خود کو سرداری کے اہل سمجھتے سامنے آتے تھے، یا پھر دوسرے گاؤں کے سردار جو دشمنی میں آ کر موجودہ سردار کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ وہ مقابلہ بازی میں حصہ لیتے تھے اور پھر اگر کوئی دوسرا موجود سردار جیت جاتا تو اس سردار کو سردار کے عہدے سے خارج کر دیا جاتا تھا اور سردار کی جگہ مقابلہ جیتنے والے کے حوالے کر دی جاتی۔ بی بی سرکار، بڑے سرکار اور سردار صاحب حویلی آ چکے ہیں۔ سردار صاحب کے ساتھ وہ لڑکی بھی ہے اور ان کا رخ زنان خانے کی طرف ہی ہے۔ ایک ملازمہ نے آتے ان کو خبر دی تھی۔ فرزانہ بیگم تو مطمئن انداز میں بیٹھی تھیں، جبکہ دلشاد بیگم اس خبر پر جل کر راکھ ہوئی۔ بھابھی سرکار، انہوں نے بے چینی سے فرزانہ بیگم کو پکارا۔ بے فکر رہو دلشاد، فرزانہ بیگم پرسکون سے انداز سے بولتی اپنی گردن اونچی کر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کچھ ہی دیر میں ان کا یہی سکون غارت ہونے والا ہے اور گردن کا اکڑاؤ ختم۔ چلو نیچے اترو۔ بلوچ حویلی کے کار پورچ میں گاڑی روکتے سردار نے افا بلوچ کو کہا، جو اس کی چادر میں چھپی اپنی عمر سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی، جیسے کوئی 15 سال کی چھوٹی سی بچی ہو۔ ارے اف، تم کتنے بھلکڑ ہو! اب اگر میں خود اتری اور نیچے گر گئی، میرے دانت تو ٹوٹ جائیں گے اور سر بھی کھل جائے گا، پھر تمہارا ہی مجھ پر زیادہ سارا خرچہ ہو جانا ہے۔ مجھے کیا ہے، میں اتر جاتی ہوں۔ لو، اترنے لگی ہوں۔ افا نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنا پاؤں سٹینڈ کی طرف بڑھایا۔ اچھی مصیبت ہے، رکو مت اترنا، میں آ رہا ہوں۔ سردار شہیر بلوچ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے بولا، جو نیچے اتر رہی تھی یا شاید اترنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا۔ خود کے چوٹ لگنے سے زیادہ اس کو سردار کے پیسوں کی پرواہ تھی اور باتوں میں اس کو جیتنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں مصیبت نہیں ہوں۔ خود کے لیے مصیبت کا لفظ سنتی وہ چیخ کر بولی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ سردار کی آواز آہستہ تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ افا سن نہ پاتی۔ آہستہ بولنا اب، یہ میری حویلی اور یہاں کوئی بھی عورت اونچی آواز میں بات نہیں کرتی، اور تمہیں نہیں بولا میں نے مصیبت۔ سردار نے جیپ سے اتر کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنے بات کی جانے کیوں اس کے آنسو دیکھتے صفائی بھی دے بیٹھے۔ اس نے واقعی افا کو مصیبت نہیں کہا تھا، وہ تو آج اتنا سب ہو جانے پر خود کو ہی کوس رہا تھا۔ میں کوئی عورت نہیں ہوں۔ اب کی بار اس نے نئی بات نکالی۔ وہ ابھی تک ویسی ہی بیٹھی سردار کا بڑا ہوا ہاتھ بھی نہیں تھاما، جیسے جب تک وہ اس کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے تب تک وہ ہاتھ نہیں پکڑے گی۔ پھر کیا ہو تم؟ سردار اس کو گھورتے ہوئے بولے۔ اتنے نخرے انہوں نے آج تک کسی کے نہیں اٹھائے جتنے وہ آج ایک ہی دن میں انہیں دکھا بھی چکی تھی اور اٹھوا بھی چکی تھی۔ میں ایک لڑکی ہوں، گرل۔ افا بلوچ نے سردار شہیر کی تصحیح کی۔ ٹھیک ہے، تم لٹل گرل ہو، لیکن اونچی آواز میں اب بات نہیں کرو گی۔ میری بات سمجھ آئی تمہیں؟ سردار شہیر نے بحث کرنے کی جگہ اس کی بات مان لی۔ اوکے، میں آپ کی بات مانوں گی، کیونکہ بابا سائی نے بولا تھا چاہے جو بھی ہو جائے مجھے بس آپ کی بات ماننی ہے اور آپ پر یقین رکھنا ہے۔ لیکن میں لٹل گرل نہیں ہوں، 18 سال کی ہوں۔ اس نے معصومیت سے سردار شہیر بلوچ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہوئے کہا۔ سردار شہیر بلوچ کے چہرے پر اس کی معصومیت سے لبریز آواز سنتے ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، پر کچھ اپنے جھکے سر اور کچھ سردار کے انابی لبوں پر گھنی مونچھوں کی وجہ سے افا بلوچ ان کی مسکراہٹ دیکھ نہیں پائی۔ ٹھیک ہے، تم لٹل گرل نہیں ہو، 18 سال کی ہو، مان لیا تمہاری بات کو۔ چلو اب اترو نیچے۔ تم نے اندر جاتے ہی سب کو سلام کرنا ہے اور کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا۔ سردار شہیر اس کو سہارا دے کر نیچے اتار کر سمجھاتے ہوئے بولے، اوکے۔ افا نے اس بات میں سر ہلاتے کچھ گھبراتے ہوئے سردار شہیر کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ چلو۔ افا کی اپنے ہاتھ پر مضبوط گرفت پر سردار خود بھی اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کرتے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ان کی سپیڈ پر بھاگتے ہوئے ان کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔
ان کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی صغیر بلوچ کی گاڑی اندر آئی۔ وہ بھی اپنی کار سے نکلتے اندر کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم، سردار شہیر بلوچ نے زنان خانے میں داخل ہوتے ہوئے سامنے فرزانہ بیگم اور دلشاد بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، فرزانہ بیگم نے اونچی آواز میں، جبکہ دلشاد بیگم نے منہ میں ہی بولتے ہوئے جواب دیا۔ سردار نے اپنے پیچھے کھڑی ایفا بلوچ کو سامنے کرتے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ السلام علیکم، وہ جھجک کر بولی۔ وہ فرزانہ بیگم کے روب و دبدبے سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے ڈر رہی تھی۔ سردار، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، ہمارے کمرے میں آئے۔ اس کے سلام کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ سردار شہیر بلوچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور خود اٹھی وہاں سے جا چکی تھی۔ دلشاد بیگم تو سردار کے سلام کا جواب دیتی ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ سردار شہیر بلوچ نے لب بھینچ کر فرزانہ بیگم کو وہاں سے جاتے دیکھا۔ سکینہ، سردار شہیر نے دہاڑ کر ملازمہ کو پکارا۔ جی سردار، سکینہ لرزتی ہوئی بولی۔ بی بی سرکار کو میرے کمرے میں چھوڑ کر آئیں، جب تک میں نہیں آ جاتا تب تک آپ ان کے ساتھ ہی رہیں گی۔ سکینہ کو حکم دیتے سردار شہیر نے اس کی طرف دیکھا۔ روم میں جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ سکینہ تب تک تمہارے ساتھ رہے گی، اگر کچھ بھی چاہیے ہو تو اس سے کہہ دینا۔ سردار نے اس کے پھولے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا، وہ جو ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ سردار شہیر بلوچ کے نرم لہجے پر پرسکون ہوتی ہوئی سکینہ کی طرف بڑھ گئی۔ سکینہ اس کے آگے آگے چلتی اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ بار بار پلٹ کر سردار شہیر کو دیکھ رہی تھی، جو خود بھی اس پر ہی اپنی نظریں ٹکائے کھڑا تھا۔ سامنے دیکھ کر چلو ورنہ گر جاؤ گی۔ اس کو سیڑھیوں پر بھی پلٹ پلٹ کر اپنی طرف دیکھتے پا کر سردار شہیر نے اس کو گھوری سے نوازتے ہوئے کہا، ہاں ہاں دیکھ کر ہی جا رہی ہوں۔ ایفا بلوچ منہ بنا کر بولتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے ساری ملازمائیں حیران کھڑی تھی کہ کیسے سردار شہیر بلوچ اس کے کمرے کے اندر جانے تک وہیں کھڑے رہے، اور پھر اس کی بدتمیزی سے بولنے پر بھی کچھ نہیں بولے، الٹا نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ شہیر بلوچ اس کے اندر جاتے ہی خود بھی فرزانہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ جانتے تھے وہ کیا کہنے والی ہیں، پر وہ سردار تھے، ان کے فیصلے کے آگے فرزانہ بیگم کا فیصلہ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اگر ایک بار وہ حکم دیتے تو سردار شہیر کے لوگ سردار کی خاطر کسی کی جان لے بھی سکتے تھے، اور دے بھی۔ بی بی سرکار، آپ فریش ہو جائیں، آپ کو اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دیں۔ سکینہ نے اس کو واش روم کے دروازے کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہا۔ میرا نام ایفا بلوچ ہے، یہ بی بی سرکار لفظ مجھے نہیں اچھا لگا، اور دوسری بات، میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں اور میں نے نہانا ہے۔ وہ اپنی سنہری آنکھیں بڑی بڑی کرتی آخر میں نفی میں سر ہلا کر معصومیت سے بولی۔ سکینہ نے اس کی معصومیت بھرے لہجے پر اس کو ترس کھاتی نظروں سے دیکھا۔ کہاں وہ معصوم سی لڑکی اس حویلی میں چلتی نت نئی سیاستوں میں پسنے آ گئی تھی۔ کیا ہوا سکینہ آپی، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ سکینہ کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ایفا نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ وہ بی بی سرکار، وہ سردار کا حکم ہے، آپ کو بی بی سرکار ہی بولا جائے، اور میں آپ کے لیے کپڑے ابھی لاتی ہوں۔ سکینہ پہلے پھر سنبھل کر بولی۔ اس کے بی بی سرکار پر ایفا کی دوبارہ گھورتی نظروں کو خود پر پاتے سکینہ نے بوکھلا کر صفائی دی، نہیں نہیں، آپ بس میرے لیے کھانے کو کچھ لا دیں، کپڑے نہیں۔ ایفا جلدی سے سکینہ کو کپڑوں کے لیے منع کرتے، کھانے کا کہتے، خود وہ پلٹ کر کمرہ دیکھنے لگی۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، بلو اور لائٹ پیچ سے کلر کے کمبینیشن سے بنا کمرہ۔ اس میں رہنے والے کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نفاست سے رکھی ہوئی ہر چیز کتنی قیمتی تھی کہ وہ خود اپنی قیمت آپ چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ سامنے ہی دروازے کی بائیں طرف واش روم کا دروازہ تھا، اس کے آگے ڈریسنگ روم کا دروازہ۔ سامنے والی دیوار پر بڑی سی سکرین لگی ہوئی تھی، اس کے آگے ہی صوفے پڑے تھے، درمیان میں بڑے بڑے بھاری سفید رنگ کے پردے لٹکا کر کمرے کی 2 پارٹیشنز کی گئی، جس کی دوسری طرف دیوار کے ساتھ گول بڑا سا بیڈ، جس کے پیچھے بہت بڑا سا سردار شہیر بلوچ کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا۔ اس کے بائیں طرف مکمل دیوار میں کھڑکی تھی جس کا سلائیڈنگ گلاس ڈور تھا۔ اس کے آگے صوفہ رکھا گیا جس کے سامنے ٹیبل پڑا تھا، اس ٹیبل پر مہنگا واز رکھا تھا
جس کے ساتھ 3 سے 4 موٹی موٹی کتابیں پڑی تھی۔ کھڑکی کے دائیں طرف والے کونے پر 3 اونچے نیچے کینڈل سٹینڈ رکھے گئے تھے۔ ان کے آگے بھی 2 چھوٹے چھوٹے ٹیبل تھے جن پر سٹینڈ کینڈلز پڑی تھی۔ ان کینڈلز کے ٹیبل کے بالکل ساتھ ایک اسٹڈی ٹیبل تھا جس پر ایک ڈائری اور اس کے اوپر پین پڑا، جو دور سے ہی چمکتا ہوا اپنی قیمت بتا رہا تھا۔ اتنا بڑا تو اس کا گھر تھا جتنا سردار شہیر بلوچ کا کمرہ تھا۔ اس نے حیرت سے سارا کمرہ گھوم کر دیکھتے دل میں سوچا۔ کتابیں دیکھتی وہ بھاگ کر ان تک پہنچی۔ کتابیں ہی تو اس کی کمزوریاں تھیں۔ کتابوں کو واپس ان کی جگہ پر رکھتے اس نے خود کو دیکھا۔ وہ ابھی تک سردار شہیر بلوچ کی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے نیچے ہی اس کے ملکچے کپڑے جن پر جگہ جگہ مٹی لگی تھی۔ افا نے کچھ سوچا، پھر وہ بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ یہ کیا ہے سردار؟ آپ نے ایک معمولی سی لڑکی کو بلوچ حویلی کی بہو بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں نا آپ نے کیا کیا؟ فرزانہ بیگم سردار شہیر بلوچ کو دیکھ کر خفگی سے بولی۔ اماں صاحب، جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ سردار شہیر نے وضاحت دینی ضروری نہیں سمجھی۔ لیکن سردار، ہم اس معمولی سی لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی کل ہی دوسری شادی کروائیں گے۔ افا بلوچ کی بات کرتے ہوئے فرزانہ بیگم کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ جب فرزانہ بیگم نے سردار کی دوسری شادی کی بات کی تو ان کا لہجہ خود بخود ہی نرم ہو گیا۔ اماں صاحب، آپ حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ وہ اب میری بیوی ہے اور اس عالی شان بلوچ حویلی کی بہو، اور سردار شہیر بلوچ کی سردارنی بھی۔ دوسری شادی کا ذکر نہ کیجیے اماں صاحب، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ سردار شہیر بلوچ نے کچھ لمحے رک کر آخری بات کہی۔ فرزانہ بیگم کو تو ان کی بات سنتے پتنگی لگ چکی تھی۔ وہ چھوٹی بچی ہے، اس حویلی کی ذمہ داری سنبھال نہیں پائے گی۔ فرزانہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے دوسرا حربہ آزمانا چاہا۔ اماں صاحب، وہ ذمہ داری نبھائے گی تو اس کو اچھے سے نبھانی آ بھی جائے گی، اور آپ ہیں نا اس کو سمجھانے کے لیے۔ آپ سمجھائیں گی تو وہ صحیح سے سمجھ بھی جائے گی۔ سردار شہیر بلوچ نے جیسے ان کے اس جواز کو اپنا قواس دیتے رد کر دیا۔ بھولے مت سردار، آپ کو اپنے پاس ایک خاندانی بیوی بھی رکھنی ہوگی جو آپ کی سردارنی بننے کے حقیقت میں قابل ہو، اور ہم چاہتے ہیں آپ ہماری ہونے والی خاندانی بہو سے کل ہی نکاح کر لیں۔ ویسے بھی گھر کی بات ہے، ہم نے آپ کی خاندانی بیوی کے طور پر آرزو کو چنا ہے جو ہر طرح سے آپ کے قابل ہے۔ فرزانہ بیگم جتاتے انداز میں بولی۔ اماں صاحب، میری زندگی میں مزید کسی کی گنجائش نہیں۔ آرزو میری بہن ہے، اس کے لیے میں خود ایک بہترین رشتہ ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ سردار شہیر بلوچ نے گویا ایک ہی بات میں سب کچھ ختم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ کے پاس خاندانی بیوی نہ ہوئی تو اس صورت میں آپ کو مقابلے کے لیے لے جایا جائے گا۔ فرزانہ بیگم نے مصنوعی فکر مندی سے کہا۔ آخر ماں کا کردار بھی تو نبھانا تھا۔ اب انہوں نے سردار کو بلیک میل کرنا چاہا۔ مجھے کس کو کیسے کہاں اور کیا جواب دینا ہے یہ مجھے خود سوچنا آتا ہے، اور زیادہ بہتر طریقے سے جواب بھی دے سکتا ہوں۔ آپ میری فکر نہ کریں، اور رہی بات مقابلے کی تو اللہ نے سردار شہیر بلوچ کے زور بازو میں اتنا دم دیا کہ وہ خود پر اٹھتی انگلیاں بآسانی توڑ سکتا ہے۔ سردار شہیر اپنی مٹھیاں بینچتے ضبط سے بولے۔ بس آپ نے جتا دیا نا کہ آج آپ کی سوتیلی ماں ہی ہے ہم آپ کی فکر کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس معمولی سی لڑکی کے لیے ہماری ہی بات رد کریں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا وہ لڑکی آپ پر اتنی جلدی اپنا سحر پھونک دے گی۔ فرزانہ بیگم مصنوعی آنسو آنکھوں میں لاتی ہوئی بولی۔ اماں صاحب، جس کے ساتھ سردار شہیر بلوچ کا نام جڑ جائے وہ خود بخود ہی خاص ہو جاتا ہے، اور افا شہیر بلوچ تو پھر سردار شہیر بلوچ کی بیوی اور اس حویلی کے مالکن ہیں۔ آپ کیسے اس کو معمولی کہہ سکتی ہیں جو سردار شہیر بلوچ کی بیوی ہے؟ سردار شہیر نے ضبط سے کہا۔ ان کی آواز انتہا کی سرد تھی۔ انہوں نے سوتیلی ماں کی وضاحت نہیں دی، ان کی آواز میں وارننگ واضح تھی، بس دھاڑنے کی کمی باقی تھی۔ فرزانہ بیگم کو جب بھی سردار شہیر سے کوئی کام نکلوانا مشکل لگتا تو خود کے سوتیلے ہونے کا کہتی، ہر بات میں ناجائز فائدہ اٹھا لیتی۔ سردار سب جانتے بوجھتے بھی خاموشی رہ جاتے۔ جی سردار، ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے آپ سے بحث کی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔
فرزانہ بیگم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، مطلب صاف تھا۔ اب وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے مسائی، اب میں چلتا ہوں۔ سردار شہیر بلوچ آگے بڑھ کر احترام سے ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ فرزانہ بیگم نے سر ہلا کر انہیں جانے کا اشارہ دیا۔ سردار شہیر وہاں سے پلٹ گئے۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے والے تھے جب ایک ملازمہ نے انہیں پکارا۔ سردار شہیر بلوچ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو کہہ رہی تھی کہ بڑے سرکار نے انہیں مردانے میں بلوایا ہے، کچھ لوگ ان سے ملنے آئے ہیں۔ سردار اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سردار شہیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہوں؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کپڑے دھو رہی ہوں؟ اور تمہاری شال بھی۔ میرے کپڑے خراب تھے، نہ تو تمہاری شال بھی خراب ہو گئی ہوگی، اس لیے وہ جو خود فریش ہوتے واش روم میں ہی اپنے چینج کے کپڑے اٹھائے دھونے لگی تھی۔ سردار کی بھاری آواز سنتی چونک کر سر اٹھاتی سردار شہیر بلوچ کو اپنے سامنے دیکھتی بولی، چھوڑو انہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، ملازمہ کر لے گی۔ سردار شہیر کو اس کا یوں کپڑے دھونا پسند نہیں آیا، اور اوپر سے وہ ان کے باتھ ٹب میں صرف ڈالے اس میں کپڑے بھی کھوئے ہوئے تھے۔ وہ جب مردانے سے واپس کمرے میں آئے تو کمرہ خالی تھا، جبکہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا جہاں سے ٹھک ٹھک کی آواز بھی آ رہی تھی۔ تو وہ بنا ایک پل کی دیری کیے پورے حق سے واش روم کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ہی عفا کپڑے دھونے کا ضروری کام سر انجام دے رہی تھی۔ نو، مجھے دھونے ہیں اپنے کپڑے، گھر میں بھی خود ہی دھوتی ہوں، اور یہاں بھی میں اپنے کپڑے دھو سکتی ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولتی دوبارہ سے ہاتھ پانی کی طرف لے جانے لگی۔ عفا بلوچ کھڑی ہو، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ ان کی سرد آواز سنتے عفا پل کی بھی دیر کیے بنا خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ جھاگ لگی ہوئی تھی، خود اس کے بازو کوہنیوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے سردار شہیر بلوچ کی بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ پہنی تھی۔ شرٹ کے بازو اور پینٹ بھی گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک گیلی ہو چکی تھی۔ سرف کی جھاگ بلیک شرٹ پر جگہ جگہ چمک رہی، وہ پوری کارٹون لگ رہی تھی۔ ہاں، اس کی حالت دیکھتے زندگی میں شاید پہلی بار سردار شہیر بلوچ کا کہا گونجا تھا۔ کیا ہے، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ بولا، عفا نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا کہ سردار کہا لگا اٹھا؟ چاہے وہ کہا لگاتا ہوا خوبصورت لگا تھا کہ عفا کا دل دھڑک اٹھا، پر پھر بھی سردار کو عفا پر ہنسنے کا حق نہیں تھا۔ اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے سوچا۔ سردار اس کی بات سنتے ہی سنجیدہ ہو گئے۔ نہیں، چھوڑو، اس سب کو ملازمہ کر لے گی، یہ سب میں تمہیں آئندہ کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تم چلو ڈریسنگ روم میں جاؤ اور چینج کرو۔ سردار شہیر بلوچ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو واش روم سے باہر لے آئے۔ لیکن کیوں؟ میں اپنے عفا نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کو اپنے قریب کرتے شہیر بلوچ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ میں نے کہہ دیا نا، تمہارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے۔ سردار شہیر نے اس کی پھولی رخساروں پر لگی جھاگ اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کی۔ جی سردار۔ سردار کی قربت پر گھبراتے ہوئے عفا بس یہی 2 لفظ اپنے منہ سے نکال پائی۔ ویسے یہ نایاب خیال تمہیں کیوں آیا؟ سردار شہیر اس کے گھبرانے پر اس کو چھوڑتے ہوئے بولے، تمہاری شال بھی میرے کپڑوں کے ساتھ گندی ہو گئی تھی نا، مجھے لگا تو مجھے ڈانٹو گے، بس اسی لیے میں نے۔ عفا نے مجرموں کی طرح سر جھکاتے ہوئے مدھم آواز میں اپنا جرم قبول کیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب جاؤ چینج کرو۔ سردار نے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے چل پڑی۔ سردار، ایک دم سے رکتے ہوئے عفا نے تھوڑا اونچی آواز میں پکارا۔ عفا بلوچ دوبارہ، تمہاری آواز اونچی ہوئی تو میں اپنے طریقے سے بند کرتے تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ سردار جو واش روم جانے کے لیے پلٹ رہے تھے، عفا کی اونچی آواز سنتے اس کے قریب جاتے اس کے بازو پر اپنی مضبوط ہتھیلیوں کی گرفت جماتے ہوئے بولے، سوری۔ عفا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اچھا بتاؤ کیوں بلا رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے سردار نے اپنی گرفت اس کے بازوؤں پر ڈھیلی کرتے نرم لہجے میں پوچھا، مجھے نہیں بتانا اب، تم پھر غصہ کرو گے۔ عفا پیر پٹکتی سردار کی ڈھیلی گرفت سے نکلتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ سردار گہرا سانس بھرتے واش روم کی طرف گئے۔ سامنے ہی کپڑوں کا ڈھیر دیکھتے وہ خود باہر گئے تاکہ ملازمہ کو بلا سکے۔ یہ تم میرے کپڑے کس خوشی میں پہنے؟ پہلے بھی میرے ہی کپڑے خراب کر دیے تم نے۔
اس کو کپڑے چینج کرنے کے بعد روم میں داخل ہوتے دیکھ سردار شہیر بلوچ نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ اس کا انہیں حلیہ تھوڑا عجیب سا لگا۔ وہ وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھے۔ اس کے لمبے سنہری بال کچھ آگے کندھے پر تھے اور کچھ پیچھے جھول رہے تھے۔ سنہری چھوٹی لٹیں اس کے پھولے ہوئے رخساروں پر آ ٹکی، جنہوں نے سردار شہیر کو ڈسٹرب کیا تھا۔ سردار کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا دھیان اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ تم نے مجھے نئے کپڑے دلائے ہیں جو اپنے پہنوں؟ جب تک مجھے نئے کپڑے نہیں دلاؤ گے تمہارے ہی پہنوں گی، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ آگے بڑھتی وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نئے کپڑے کیوں چاہیے تمہیں؟ سردار شہیر بلوچ کو اس سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، اس لیے بات کو طویل دے رہے تھے۔ نئے کپڑے اس کو کیوں چاہیے تھے یہ سردار شہیر کو بخوبی اندازہ تھا، کیونکہ میری شادی ہوئی اور جب شادی ہو جاتی ہے تو دلہن نئے کپڑے پہنتی ہے، اس نے جھٹ پٹ جواب دیتے ہوئے یوں کہا جیسے نئے کپڑے پہننے کے لیے ہی شادی کی ہو۔ اچھا منگوا دوں گا، تب تک ایسے حلیے میں ہی ٹھیک ہو۔ سردار شہیر نے بنا بحث کیے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں تھوڑی عجیب تو لگ رہی تھی پر سردار شہیر کو خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، اس کو بازو سے پکڑ کر قریب کرتے، اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے، جیسے سردار شہیر بلوچ نے سکون کا سانس خارج کیا۔ پوچھو۔ اس کی نظر ان کے فرنٹ پاکٹ میں پڑے موبائل پر تھی، اس لیے مصروف سی بولی، میں کون ہوں تمہارا؟ سردار شہیر بلوچ نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ ذرا اونچا کرتے ہوئے پوچھا۔ تم میرے شوہر ہو؟ افا بلوچ نے بنا پلک جھپکے آنکھیں پٹ پٹا کر اپنی سنہری آنکھوں سے سردار شہیر بلوچ کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر آپ بلایا کرو مجھے، سردار شہیر نے گویا اس کو سمجھایا تھا۔ کمرے کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اگر باہر بھی وہ تم کہتی تو فرزانہ بیگم کو افا بلوچ میں ایک اور خامی نظر آ جاتی جو سردار شہیر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئی بنا کچھ کہے۔ ابھی کے لیے اس کی نظریں صرف موبائل پر تھی اور دماغ بھی۔ کیا میں سوری، آپ کا موبائل لے لوں؟ وہ زبان دانتوں تلے دبا کر بولی۔ لے لو۔ اس کی زبان دانتوں تلے دبا کر خود کی تصحیح کرنے والی ادا سردار شہیر بلوچ کے دل کو لگی تھی۔ وہ اس کی پیشانی چوم گئے۔ تھینک یو۔ وہ جھٹ سے سردار شہیر بلوچ کی پاکٹ سے موبائل نکالتے ہوئے بولے، مائی لٹل ڈال۔ اس کو مدھم آواز میں کہتے وہ اس کو اپنی گود میں اٹھاتے بیڈ کی طرف لے گئے۔ اس کو بیڈ پر ایک طرف لیٹاتے وہ دوسری طرف لیٹے۔ کھانا کھایا تھا؟ سردار اس کی طرف گردن موڑ کر دیکھتے بولے۔ سکینہ آپی نے کھلایا تھا، وہ جواب دیتی سردار شہیر کے نزدیک جاتی ان کے سینے پر سر رکھے۔ سردار شہیر بلوچ نے حیرت سے سر تھوڑا سا نیچے کر کے اسے دیکھا جو بنا ان کی پرواہ کیے ان کے ساتھ آ چپکی۔ اس کا پاس ورڈ تو کھول کر دینا، مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری دوست اسکول میں موبائل آتی تھی، پھر ہم مل کر ڈرامہ دیکھتے تھے، اس نے تجسس سے بتایا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے اس کارنامے پر سردار شہیر خوش ہوں گے۔ سردار شہیر بلوچ نے موبائل پکڑتے پاس ورڈ لگا کر اس کے سامنے کیا۔ اسکول میں تمہاری دوست موبائل لے کر آتی ہے اور تم نے ٹیچر کو نہیں بتایا؟ سردار نے اس کی بات سن کر چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ خاموش رہی تو اس کے کمر میں بازو ڈالتے سردار اس کو مزید ساتھ لگا گئے۔ سب لڑکیاں لے کر آتی ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرامہ دیکھتی مصروف سی بولی۔ سردار شہیر بلوچ نے لب بھینچ لی۔ ان کے گاؤں کے اسکول میں یہ سب ہو رہا تھا اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ ان کے گاؤں میں لڑکوں کے لیے الگ جبکہ لڑکیوں کے لیے الگ اسکول تھا تاکہ کوئی بھی لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکے۔ اچھا، کون سی کلاس میں ہو؟ سردار شہیر نے اس کے چہرے کو دیکھا جو اپنا سارا فوکس ڈرامے پر کیے ہوئے تھے۔ 9th میں۔ اس نے ڈرامے کی طرف متوجہ ہی سردار شہیر کو جواب دیا۔ اس کو بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سردار نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے کہا۔ وہ جھنجھلا گئے تھے، اس کی مکمل توجہ موبائل پر مرکوز دے کر۔ اگر تو وہ موبائل کی وجہ سے ان کو اٹینشن نہیں دے رہی تو دوبارہ یہ موبائل اس کو نہیں ملنے والا تھا۔ لیکن مجھے ڈرامہ، وہ منہ بنا کر بولی۔ سردار شہیر بلوچ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے بیچ میں ہی خاموش کروا دیا۔ اچھا بتائیں، وہ کتابیں کس کی ہیں؟ اس کو ٹیبل پر پڑی کتابیں دوبارہ دیکھیں تو ان کو دیکھ کر بولی۔ سردار شہیر کے دھڑکتے دل کے مقام پر
ہاتھ رکھتے عفا بلوچ ان کا مکمل امتحان لے چکی تھی، میری ہے؟ سردار شہیر بلوچ نے بند ہوتی آنکھوں سے جواب دیا۔ ایک تو مکمل ضبط آزمانے پر تلی تھی، دوسرا آج نیند بے فل زوروں پر آ رہی تھی۔ کیا میں انہیں پڑھ سکتی ہوں؟ وہ تجسس سے بولی۔ نئی کتابیں دیکھ، جب تک انہیں پڑھ نہ لیتی تب تک جان حلق میں اٹکی رہتی۔ پڑھ سکتی ہو لیکن سمجھ نہیں آئیں گی تمہیں۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے خود اس کے بالوں میں منہ چھپاتے، اس کے بدن کی خوشبو گویا اس کے حواس جکڑ رہی تھی۔ لیکن مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ یہ کس زبان میں ہے؟ وہ مایوس سی ہو گئی۔ تو پڑھ لینا، انگلش میں ہے، بتا دوں گا تمہیں۔ سچی؟ عفا ان کی آدھی بات پر خوش ہوئی تھی، اگلی بات سنتی منہ بنا گئی۔ لیکن اس سے پہلے اپنے کورس کی کتابیں پڑھو، سردار شہیر کہتے اس کو مزید خود میں بینچ کے۔ وہ بھی پڑھتی سارا سال ہوں، آپ کو پتہ ہے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میرے ٹاپ کرنے پر مجھے موبائل دلائیں گے۔ وہ معصومیت سے بولتی ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ تم پڑھو گی، اچھے نمبر لوگی تو میں تمہیں موبائل کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ بھی لے کر دوں گا۔ سردار شہیر بلوچ اس کے گردن میں منہ چھپائے بولے، آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ سچ میں؟ ہاں۔ عفا بلوچ چہک کر بولتی ہوئی اچانک کر آئی۔ کیا ہوا؟ سردار شہیر کی نیند پل میں غائب ہوئی۔ انہوں نے تیزی سے سر اٹھاتے سوال کیا۔ میری کمر ہے، تکیہ تھوڑی ہے۔ وہ ان کی سخت گرفت پر درد سے آنکھوں میں آنسو لاتی بولی۔ اوہ! سردار شہیر بلوچ کو گویا اب سمجھ آیا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ سیدھے ہوتے اس کو اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھ کے عفا نے اپنا سر اس بات میں ہلاتے اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ چلو سو جاؤ، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ سردار اس کے گرد حصار باندھ کر بولے۔ سردار شہیر بلوچ، عفا بلوچ نے ان کا پورا نام پکارا۔ انہیں اپنا نام اتنا پیارا کبھی کسی کے منہ سے سننا بھی نہیں لگا۔ سردار شہیر نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا جو سر ان کے سینے سے اٹھائے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو کیا بلاؤں؟ ان کو اپنی طرف گھور کر دیکھتا پا کر معصومیت سے بولی۔ سردار۔ انہوں نے یک لفظی جواب دیا۔ نہیں نا سردار تو آپ کو سب بلاتے ہیں، مجھے نہیں بلانا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک دم سے وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ سردار شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا ایکسائٹمنٹ لیول ہی اتنا تھا۔ میں آپ کو ایس آر بلاؤں گی۔ مطلب؟ شہیر کا ایس اور آر؟ پلٹ کر ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جیسے پوچھ رہی ہوں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، بلا لیا کرو۔ وہ لیٹ کر دوبارہ اس کو اپنے حصار میں لیتے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ اچھا ایس آر، آپ مجھے پڑھایا کریں گے؟ مجھے ٹاپ کرنا ہے۔ اس کو دوبارہ سے پڑھائی یاد آ گئی اور اس بار سردار شہیر بلوچ نے اس کو تکیے پر پٹختے اپنے لبوں سے اس کی چلتی زبان کو کفل لگایا۔ میں پڑھا دیا کروں گا، پر اب اگر تم بولی تو دوبارہ سے یہی سزا دوں گا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے خاموشی سے تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ سردار شہیر بلوچ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولتے اس کے سینے پر سر رکھے۔ میں بابا کو بتاؤں کہ آپ نے مجھے بیڈ ٹچ کیا، وہ روتی ہوئی بولی۔ واٹ؟ سردار شہیر بلوچ کی نیند پل میں پوری طرح سے غائب ہو چکی تھی۔ عفا شہیر بلوچ، تم میری بیوی ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر تم نے اس کمرے کی یا ہمارے متعلق کوئی بھی بات کسی سے بھی کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ سردار شہیر سختی سے بولتے ہوئے اس کو دیکھنے لگے۔ آپ نے مجھے ڈانٹا؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ چکے تھے۔ اس کے سخت لہجے پر، نہیں ڈانٹا نہیں میری جان، میں نے تمہیں سمجھایا ہے صرف۔ سردار شہیر نے اس کے آنسو لبوں سے چونتے ہوئے کہا۔ وہ سردار کی بات سمجھتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں ناراض ہوں۔ وہ خاموش ہوتی دوبارہ سے بولی۔ اس کی بات سردار شہیر بلوچ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ سردار شہیر اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کو اپنی شدت سے روشناس کروا گئے۔ اب تو ناراض نہیں ہو؟ سردار اس کے آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے بولے، جو فطری شرم و حیا سے آنکھیں جھکا چکی۔ آپ کو موبائل ملے گا؟ پھر ناراض نہیں ہوں گی۔ عفا بلوچ گویا اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ سردار شہیر بلوچ کے ہونٹ اور شپ میں کھلے اس کی بات سن کر۔ تم نے پڑھنا ہے اور ایک اچھی کامیاب لڑکی بنا، اس لیے موبائل ٹاپ کرنے کے بعد ملے گا۔ اب آنکھیں بند کرو، چلو شاباش۔ سردار شہیر بلوچ اس کو پچکارتے ہوئے بولے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کو ٹاپ کرنے کے بعد اپنا موبائل مل جائے گا۔
ویسے بھی جتنی وہ انٹیلیجنٹ تھی ٹاپ کر ہی لیتی، اس لیے مطمئن ہوتے سو گئی۔ سردار شہیر بلوچ نے اس کے بھاری ہوتی چھوٹی چھوٹی سانسیں سنتے شکر کا سانس لیا اور خود بھی آنکھیں موند گئے۔ اس کی انجانے میں کی گئی وہ بات سردار شہیر کی نیند مکمل طور پر اڑا گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی سونے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا پتہ نیند مہربان ہو ہی جائے۔ اس لڑکی نے آج انہیں جتنا تنگ کیا تھا، ناز نخرے دکھائے، پورے استحقاق سے ان کے کپڑے پہنے پھر رہی تھی، پھر ان کے سینے پر سر رکھتے لیٹ گئی۔ یوں کرتی وہ اپنی انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا جہاں سردار شہیر بلوچ اور عفا بلوچ کے بیچ کی دوریاں بالکل ختم ہوئیں، وہیں عفا بلوچ نے سردار شہیر بلوچ سے ٹیوشن لیتے 9th میں ٹاپ کیا اور ان سے لیپ ٹاپ اور موبائل بھی گفٹ میں لیا تھا۔ وہیں حویلی میں ہر ممکن طرح کی بساط بچھائی جا رہی تھی کہ ان کو دور کیا جائے، لیکن سب ہی ناکام ہو رہے تھے۔ عفا کے تعلق فرزانہ بیگم سے بہت بہتر ہو گئے تھے۔ دلشاد بیگم تو اسے دیکھتے ہی رخ موڑ جاتی، جبکہ آرزو اگر اس کو بلاتی نہیں تھی تو کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ اگر کبھی دونوں میں بات ہو بھی جاتی تو وہ دونوں ہی نارمل لہجے میں بات کرتی۔ کیا کر رہی تھی؟ سردار شہیر اس کو دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر بولے، رات کے کھانے کا بتا رہی تھی، اماں سائی نے یہ ذمہ داری مجھے دے دی ہے تو اب نبھانی پڑے گی نا، اس نے سمجھداری سے جواب دیا۔ وہ کہتی ان کو صوفے پر بیٹھے دیکھ ان کے پاس چلی گئی۔ جب سردار شہیر بلوچ نے اپنا بازو واہ کیا تو وہ جھٹ سے ان کے بازو کے حصار میں سما گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کر رہے تھے۔ جب وہ مردان خانے سے واپس آئے تو اسے اشارہ کر کے آئے روم میں آنے کا۔ وہ 2 گھنٹے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس لیے پوچھ بیٹھے، پھر کیا بنوایا ہے آج؟ اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے سردار شہیر بلوچ نرم لہجے میں بولے، سارا کچھ آپ کی پسند کا بنانے کو بولا ہے۔ وہ ایکسائٹڈ سی لیپ ٹاپ کے ساتھ پڑا ان کا موبائل اٹھا گئی۔ تمہیں تمہارا موبائل لے کر دیا ہے نا، اپنا لے لیا کرو۔ سردار شہیر بلوچ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھتے گھور کر بولے، اس کو چلا کر ڈرامہ دیکھنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو آپ کے موبائل پر ڈرامہ دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، وہ بھی تو بالکل میرے موبائل جیسا ہے۔ سردار نے پھر سے اسے گھورا۔ اس کو بس سردار شہیر بلوچ کا موبائل ہی چاہیے ہوتا۔ اس کا اپنا موبائل ڈرار میں پڑا رہتا، اپنی قیمت پر رو رہا ہوتا، لیکن وہ آپ کا تو نہیں ہے نا، اس نے بھی گھور کر کہا۔ کیا کرتی عفا جب اس کا اپنا موبائل ہی کوئی گندا تھا جس کی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ سردار کا موبائل کھولتی تو ڈائریکٹ یوٹیوب آن ہوتی اور عفا وہیں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتی۔ سردار نے اس کا یہ فنکشن صرف عفا کی وجہ سے سیٹ کیا تھا، جبکہ عفا کا اپنا موبائل نارمل انداز میں ہی ان لاک ہوتا، پھر جو یوٹیوب ڈھونڈ کر آن کرنی پڑتی، اس لیے اس کے SR کا موبائل بیسٹ تھا۔ تم مجھے گھور رہی ہو؟ سردار شہیر بلوچ لیپ ٹاپ بند کرتے بالکل اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو بھی عفا بلوچ کا اپنا موبائل لینا برا نہیں لگتا، بلکہ وہ تو محظوظ ہو کر اس کو دیکھتے، کیسے حق سے وہ موبائل اٹھاتی ہے۔ اس لیے تو اس کا موبائل سیٹ کر کے نہیں دیا سردار نے۔ SR آپ بھی تو کب سے مجھے گھور رہے ہیں، وہ رونے والا لہجہ بنا کر بولی۔ سردار شہیر کے لاڈ اور محبت کی وجہ سے وہ مزید بگڑ گئی تھی، پر اس کی معصومیت اب تک قائم تھی، بس شرارتیں مزید بڑھ چکی تھی۔ نہیں، میں کیوں گھوروں گا؟ سردار شہیر بلوچ نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مبادہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو منانا کون سا آسان کام تھا۔ ٹھیک ہے، آج ہم رات کا کھانا روم میں کھائیں گے، عفا بلوچ نے بھرم دکھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے لٹل ڈال، لیکن اس سے پہلے میرا منہ میٹھا کروا دو۔ سردار شہیر بلوچ نے خمار بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھتی جھٹ سے ان کے ہی سینے میں پناہ لے گئی۔ اف، اتنا میٹھا! اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اسے بنا کوئی بھی موقع دیے وہ اس کے ہونٹوں پر کفل لگا گئے۔ عفا شرماتی ہوئی وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ان کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ اس کے یوں شرمانے پر شہیر بلوچ کا کہکہا گونجا تھا۔ اب اکثر اس سے خاموش کمرے میں ان کے کہکہے سنائی دینے لگے، یوں جیسے زندگی اب آباد ہوئی ہو۔ فرزانہ بیگم نے پورے سال میں عفا بلوچ کو اپنے اعتماد میں لیا تھا، اور کل انہوں نے کہا کہ تم نے سردار کو کھانے میں ایسی دوائی ملا کر دینی جس سے سردار ہمیشہ تمہاری بات مانیں گے، کبھی رد نہیں کریں گے۔ انہوں نے معصوم بچی سمجھتے ہوئے اس سے یہ وعدہ بھی لے لیا تھا، وہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ عفا نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ وہ سوائے اپنے سردار کے
کسی کو نہیں بتائے گی۔ احسار آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ایفا بلوچ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی تھوڑی حیرت سے بولی۔ کون سی بات؟ سردار شہیر بلوچ جو آئینے میں اپنے بال بنا رہے تھے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے نا اماں سائی نے ایک دوائی دی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے آپ میری ہر اچھی بری بات مانا کریں گے، لیکن آپ کو تو پہلے ہی میری ساری اچھی باتیں مانتے ہیں اور بری باتیں میں کرتی ہی نہیں، کیونکہ میں اچھی بچی ہوں نا، اور آپ نے کہا تھا نا کوئی کچھ بھی کہے سب سے پہلے آپ کو آ کر بتاؤ، اس لیے آ گئی۔ وہ ٹھہر کر بولی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا فرزانہ بیگم کا دوائی دینا، تب وہ خاموش رہی، لیکن اپنے احسار کو نہ بتاتی یہ کہاں ممکن تھا۔ کون سی دوائی؟ کہاں ہے وہ دوائی؟ سردار شہیر بلوچ چونک کر بولے۔ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ مبادا وہ خود اس دوائی کو کھاتے اپنی جان نہ خطرے میں ڈالے۔ یہ ہے، ابھی میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں، پھر آپ میری باتیں مانتے ہیں، جبکہ میں زیادہ ضد کرتی ہوں آپ سے، اس لیے۔ ایفا بلوچ نے جھٹ سے شیشی ان کے سامنے کر دی۔ میری جان، یہ تمہارے لیے نہیں ہے اور تم ضد اور زیادہ کیا کرو، لیکن صرف مجھ سے۔ تمہارا اثر ہے انہیں پورا کرنے کے لیے، آئی سمجھ میری بات؟ سردار شہیر اس کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولے۔ اس کی بات پر سردار شہیر بلوچ تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ وہ اس دوائی کی شیشی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ سلو پوائزن تھا، جس کو اگر زیادہ مقدار میں لیا جائے تو ہی نقصان دیتا ہے، اور اگر روزانہ استعمال کیا جائے تو آہستہ آہستہ انسان کی جان نکالنے میں بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جی سمجھ گئے، ایفا نے ان کے سینے سے لگے ہی جواب دیا۔ کل جیسے جیسے انہوں نے کہا ہے تم نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے لٹل ڈال۔ سردار شہیر بلوچ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ ٹکاتے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر بولے۔ اوکے، کیا پھر آپ اس سے میری اور بھی زیادہ باتیں ماننے لگیں گے؟ ایفا بلوچ ایکسائٹڈ سے ہوئی۔ اس کو صرف اپنے احسار سے مطلب تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ خود انہیں اپنے ہاتھوں سے کل زہر دینے والی ہے۔ ہاں بالکل، سردار شہیر اس کے ہونٹوں پر جھک کر بولے۔ ان کے چھوڑنے پر وہ شرم سے سرخ پڑتی بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی۔ سردار شہیر نفی میں سر ہلاتے ہنستے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئے۔ جلدی اس کو اپنا مکمل بنانے کا سوچ چکے تھے۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ بھی آ کر دوسری طرف لیٹتی، ان کے سینے پر سر رکھے۔ سردار نے اس کے گرد حصار قائم کیا اور کچھ ہی وقت میں وہ دونوں نیند کی وادیوں میں گھومتے۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے سردار بلوچ کا انتظار کر رہے تھے۔ صغیر صاحب کھانا کھا کر زمینوں کے کام سے جا چکے تھے، جبکہ اس وقت دلشاد بیگم، فرزانہ بیگم اور آرزو ٹیبل پر بیٹھی سردار شہیر کا انتظار کر رہی تھی۔ فرزانہ بیگم اور دلشاد بیگم کے چہروں پر پریشانی حد سے سوا تھی، اور اسی اضطراب میں تھی کہ پتہ نہیں ایفا بلوچ اپنا کام ٹھیک سے کر بھی پائے گی یا نہیں، لیکن یہ کام انہیں ایفا کے ہاتھوں سے ہی کروانا تھا تاکہ وہ ایفا پر الزام لگاتے اس کو اس حویلی سے نکال سکے۔ اس وقت ان دونوں کو بے چینی سے سردار شہیر کے ٹیبل پر آنے کا انتظار تھا، جبکہ آرزو خود میں ہی مگن وہ دونوں سیڑھیوں پر ہی نظریں ٹھکائے بیٹھی۔ جب ایفا نیچے آتی سیدھا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سنو لڑکی، میں نے تمہیں جو دوائی دی ہے وہ تم نے سردار کے کھانے میں ملا دی؟ ایفا کے پیچھے کچن میں جاتے فرزانہ بیگم نے اپنے لہجے پر قابو پائے نرم انداز میں کہا۔ نہیں اماں سائیں، ابھی نہیں ملائی، ایفا نے چہکتے ہوئے کہا۔ پھر کب ملانی ہے؟ فرزانہ بیگم تھوڑا غصے سے بولی تو ایفا نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وہ میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ اگر ابھی ملا دوں گی تو سردار جلدی ہی تمہاری ساری باتیں ماننے لگ جائیں گے، باقی تمہاری مرضی۔ ایفا بلوچ کی مشکوک نظریں خود پر پاتے فرزانہ بیگم نے خود پر قابو پاتے ہوئے نارمل انداز میں بولنے کی کوشش کی۔ جی اماں سائیں، ابھی ملانے لگی ہوں۔ ایفا نے ان کو شیشی دکھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی وہ ان کے کہنے پر نہیں، اپنے احسار کے کہنے پر یہ دوائیں ملانے والی تھی۔ ایفا نے منہ بناتے ہوئے سوچا تو پھر ملاؤ۔ فرزانہ بیگم نے جلدی سے کہا جی۔ ایفا نے سر ہلایا، پھر شیشی کا ڈھکن نکالتے تمام ساری شیشی سردار شہیر بلوچ کے لیے رکھے گئے جوس میں انڈیلتی۔ فرزانہ بیگم مطمئن ہوتی باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں سردار بھی آ گئے تو ایفا ان کا کھانا لیتی کچن سے باہر آئی۔ احسار، یہ جوس اسپیشل آپ کے لیے میں نے بنایا۔ ایفا نے انہیں اشارہ کرتے بتایا کہ اس جوس میں اس نے دوائی ملائی ہے۔ سردار شہیر نے بنا کچھ بھی بولے اس بات میں سر ہلاتے کھانا کھانے کے بعد جوس کا سارا گلاس پی لیا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھنے لگے جب انہیں ایک دم سے چکر آیا۔
وہ آگے بڑھے تھے پر پھر کچھ فاصلے پر وہ نیچے گر گئے۔ سردار، افا بلوچ کی چیخ گونجی، یہ تم نے کیا کر دیا لڑکی؟ تم نے ہمارے سردار کی جان لینے کی کوشش کی۔ تمہیں اب اس حویلی میں نہیں رہنے دیں گے۔ فرزانہ بیگم آگے بڑھتی بے ہوش بڑے سردار شہیر بلوچ کی طرف دیکھتے افا پر گر آئیں۔ ان کے انداز سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں سردار شہیر بلوچ کی فکر ہے، جبکہ افا بلوچ سردار شہیر بلوچ کا سر اپنی گود میں رکھے ان کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھتے روتے ہوئے ان کے پکار رہی تھی، احسار اٹھے نا، I'm sorry، میں نے آپ کو رات کو بتایا بھی تھا اور آپ سچ جان گئے، پر آپ نے پھر بھی پی لیا وہ جوس، کیوں؟ اٹھے نا، آپ کی لٹل ڈال مر جائے گی۔ وہ روتی ہوئی مدھم آواز میں بولی، بس بہت ہو گیا ڈرامہ، اٹھو اٹھو یہاں سے، سبھی اس کو حویلی سے باہر پھینکاؤ۔ فرزانہ بیگم نے اس کو کھینچ کر سردار شہیر بلوچ سے الگ کرتے ایک طرف دھکا دیتے ملازمہ کو حکم دیا، جو ان کے حکم پر فوراً آگے بڑھی تھی۔ دلشاد بیگم کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ آرزو خاموش نظروں سے دیکھ رہی۔ میری آرزو کی جگہ لے گی، اب تمہارا پتہ صاف، نکالو اس کو ہماری حویلی سے۔ دلشاد بیگم نفرت سے پھنکاری، بس کرے اماں سائیں، نہیں کرنی مجھے سردار سے شادی، میں انہیں اپنا بھائی مانتی ہوں، وہ میرے لیے میرے بھائی ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب اگر دوبارہ آپ نے میری شادی کروانے کے لیے کوئی سازش رچی، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ آرزو روتی ہوئی بولی وہاں سے چلی گئی۔ نکالو اس کو باہر۔ فرزانہ بیگم نے بنا آرزو کی باتوں کا اثر لیے جتاتی نظروں سے دلشاد بیگم کو دیکھتے ملازمہ کو افا بلوچ کو باہر نکالنے کا کہا۔ ٹھہرو لڑکی۔ ملازمہ افا بلوچ کو ہاتھ لگاتی کہ اس سے پہلے اس کو اپنے پیچھے بھاری آواز سنائی دی۔ وہ اسی پل پیچھے ہو گئی۔ اماں سائیں، آپ بھول گئی شاید، ملکہ ہمیشہ اپنے بادشاہ کی وفادار رہتی ہے، وہ ایرے گیرے کے بہکاوے میں نہیں آتی، جیسے میری ملکہ بھی کسی کے بہکاوے میں آئے بنا میری وفادار ٹھہری ہے، ٹھیک ویسے ہی۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے گرا تھا نا، وہ آپ کے سلو پوائزن کے اینٹی ڈوٹ کا اثر تھا۔ سردار شہیر بلوچ کھڑے ہوتے فرزانہ بیگم اور دلشاد بیگم کو قہر برساتی نظروں سے دیکھ کر بولے، احسار آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا نہیں؟ میں کتنا ڈر گئی تھی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا نا تو آپ کی لٹل ڈال بھی مر جاتی ہے احسار۔ افا سردار شہیر بلوچ کو صحیح سلامت دیکھتی بھاگ کر ان تک پہنچتی ان کے گلے لگی۔ اس کی مرنے والی بات سردار شہیر کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں لٹل ڈال، دوبارہ بننے کی بات مت کرنا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ہی میری سردارنی بننے کے قابل ہو۔ جاؤ اور فرزانہ بیگم کے ہاتھ سے حویلی کی چابیاں لو، اب سے ساری حویلی کی ذمہ داری تم سنبھالو گی۔ سردار شہیر بلوچ نے جتاتی نظروں سے فرزانہ بیگم اور دلشاد بیگم کو دیکھتے کہا، لیکن احسار؟ افا نے حیرت سے سردار شہیر کی طرف دیکھا۔ لٹل ڈال، میں نے کہا نہ جاؤ۔ سردار شہیر نے اس کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ ان کے اشارہ کرنے پر وہ آگے گئی، جب فرزانہ بیگم نے جلتے کڑتے اس کے ہاتھ پر چابیاں رکھ دیں۔ سنو، 3 دن تک دلشاد بیگم اور فرزانہ بیگم کو سوکھی روٹی اور سالن ملے گا، تاکہ ان کو کھانے کی اہمیت پتہ چل سکے اور دوبارہ میری بیوی کو بہکانے سے باز رہ سکیں۔ سردار شہیر بلوچ نے ملازمہ کو حکم دیا، جو اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ سردار نے ان کو ان کے مطابق ہی سزا دی، وہ دونوں ہی کھانے پر کمپرومائز نہیں کرتی تھی، ان کو انواع و اقسام کے کھانے چاہیے ہوتے۔ اب تو فرزانہ بیگم کے ہاتھ سے چابیاں بھی چلی گئی، اور رہی بات دلشاد بیگم کی، تو وہ آرزو کی باتوں سے اب خود بخود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ 5 سال کے بعد آپ؟ وہ چونکی اپنی کمر پر حصار محسوس کرتی۔ جی ہاں میں، اس کی گردن میں منہ چھپائے انہوں نے جواب دیا۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ میرا اپنے بیبیز کے بنا نہیں دن گزرا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا آپ کو گئے۔ افا بلوچ نے گھور کر سردار شہیر بلوچ کو دیکھا، جو محبت سے اس کا بھرا بھرا وجود دیکھ رہے تھے۔ تو کیا ہوا، تم ادھر بیٹھو، سردار شہیر بلوچ کہتے ہوئے اس کو گود میں اٹھاتے بیڈ پر بٹھا گئے۔ کیا ہوا؟ اس کو اپنے کندھے پر سر رکھتے دیکھ سردار شہیر بلوچ نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے جواب دیتے ہوئے اوپر کو ہوتے ان کا گال چوما۔ واہ، آج تو بڑی مہربانی ہو رہی ہے۔ سردار شہیر بلوچ اس کے عمل پر خوش ہوئے تھے۔ وہ شرم سے ان کے سینے میں چھپ گئی۔ کل جانا ہے نا؟ انہوں نے ڈاکٹر کی دی گئی ڈیٹ کے متعلق پوچھا۔
اس کے آخری دن تھے. اب ڈاکٹر نے کل کی ڈیٹ دی. جی. افا بلوچ اس بات میں سر ہلا گئی. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہیں دونوں، بالکل سردار کی کاپی ہیں. فرزانہ بیگم دونوں بچوں کو دیکھتی ہوئی بولی. اس کی ڈلیوری نارمل تھی. اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا. ان کے جڑواں بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے. فرزانہ بیگم کو سردار شہیر بلوچ نے حویلی کی چابیاں واپس دیں، جس پر وہ چابیاں دوبارہ چھن جانے کے خوف سے اب ان دونوں کے ساتھ ٹھیک ہو گئی. آرزو کی شادی دلشاد بیگم نے اپنے رشتہ داروں میں سے کر دی. وہ سب ہنسی خوشی ایک ساتھ رہ رہے تھے. بہت شکریہ لٹل ڈال. سردار شہیر بلوچ افا بلوچ کا ماتھا چوم کر بولے. ایسار. وہ ہوش میں آتی مدھم آواز میں بولی. ایسر کی جان اٹھ جاؤ، بہت تنگ کیا ہے تم نے مجھے. وہ پھر سے اس کی پیشانی چوم کر بولے. میرے بچے. وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی سردار شہیر بلوچ کو دیکھ کر بولی. وہ باہر ہیں. سردار شہیر بلوچ نے جواب دیتے آواز لگائی. دونوں بچوں کو نرس اندر پکڑا گئی. یہ دونوں بہت خوبصورت ہیں، وہ چہک کر بولی. دونوں کو اپنی گود میں دائیں بائیں لٹا چکی تھی. ہاں بہت خوبصورت ہیں، میری لٹل ڈال کی طرح. سردار شہیر بلوچ نے جھک کر باری باری دونوں بچوں کی ننھی سی پیشانی چوم لی. دونوں ہی ان کے لمس پر کسمساتے دوبارہ سو گئے. اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے. کیا ہوا مرجان؟ سردار شہیر بلوچ چونک کر بولے. آپ صرف اور صرف مجھے پیار کریں گے بس. وہ غصے سے انہیں گھور کر بولی. اوکے مرجان، میری لٹل ڈال. سردار شہیر بلوچ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہنستے ہوئے بولے. ان کی بیوی اپنے ہی بچوں سے جالس ہو رہی تھی. سردار شہیر ہنستے اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہوئے. ان چاروں کی چھوٹی سی دنیا آنے والی مزید خوشیوں کی منتظر تھی.